کئی لوگ پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، آتے بھی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن ریگولر ایک تو وظائف کرتے نہیں ہیں، بعض وظائف کرتے ہیں لیکن نماز کو نہیں پڑھتے، وظیفہ کہتے ہیں بڑا وظیفہ کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ سستی ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، فرائض چھوڑ رہے ہیں، واجبات چھوڑ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ فرائض و واجبات کی پابندی ضروری ہے باقی سارے معاملات کے ساتھ ساتھ، ہاں اگر ساتھ کوئی گناہوں کا سلسلہ ہے تو وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں گھر میں جنات چھوڑ نہیں رہے، جان نہیں چھوڑتے، چڑیلیں آئے دن تنگ کرتے ہیں، چیزیں توڑتی ہیں، نقصان کرتے ہیں، پیسے غائب ہو جاتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے ڈرونی، وہ سارے گھر والے خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ بہت سارے یہاں لوگ نا، کیونکہ آپ کو نہیں بتاتے، ہمیں ایک ایک گھر کی ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے، لوگ آ کے بتا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حل اس کا کیا ہے، کوئی تعویذ کے لیے، کوئی ویسے علاج روحانی اس کے لیے، کوئی گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی محفل بھی کراتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ آج بھی 2 گھروں میں محفل کا سلسلہ ہے، اس میں بھی جو جانا چاہیں تو ایک 10 بجے ہے اور ایک ظہر کے بعد ہے، تو لوگ بہت پریشان ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے، شاید ایک کوئی گھر بچا ہوا ہو، ہاں یہ کوئی نہ بتائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح کے یا تو کوئی جنات کے مسائل ہیں، یا ویسے کوئی اور بیماریوں کے مسائل ہیں، یا کوئی تنگ دستی، یا گھریلو ناچاکیاں، یا اولاد کی طرف سے پریشانی، یا کوئی اور مسئلے مسائل، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہہ سکے میں مکمل طور پہ پرسکون حالت میں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں جس نے آخرت کی ٹینشنیں لگا رکھی ہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بھی تو اس کو فکر نہیں ہوگی اس ٹینشن کو، اس ٹینشن کو ٹینشن سمجھ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی ٹینشن آخرت والی ٹینشن ہے، تو وہ جو ٹینشن لگا لے قبر و آخرت کی، ایمان کی، خاتمے کی، اور دنیا کی کوئی فکر اس کے لیے فکر رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کے لیے۔ تو وظیفہ ہے غربت سے نجات کا۔ اگر گھر میں بیماریوں نے، ناداریوں نے، غربت نے بسیرا کر لیا ہے، اب ایک وہ گھر تھا وہ ماہانہ 1000 دیتے تھے، لیکن ایک بار جب کہا کہ وہ 1000 آپ نے دینا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، 1000 کہاں سے دیں، بظاہر سارا کچھ ہے، گاڑی بہترین، گھر بہترین، 2-1.5 کروڑ کا سارا کچھ ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں کچن میں کچھ نہیں، حالات یہ ہو چکے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ اور پھر کرتے کیا ہے کہ اللہ کے نہیں ہے کھانے کے لیے تو اللہ کی راہ میں تو کچھ نہ کچھ پھر دے دو کہ حالات سیٹ ہو جائیں، ادھر بھی دینا بند کر دیتے ہیں، ادھر سے جو بند ہوتا ہے وہ بھی بند ہی رہتا ہے، تنگ دستی رہتی ہے۔ اللہ کی راہ تنگ دستی بھی آ جائے تو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو تو حالات کھل جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، غیب سے اللہ مدد فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ گھر میں بیماری، ناداری، اور ایسوں کے گھروں میں پھر بیماریاں بھی، ناداریاں بھی، ٹینشنیں بھی، مالی حالات بھی خراب، کاروبار بھی تباہ، آئے دن نقصان، جو گاڑی لیں گے نقصان، جو کچھ لیں گے نقصان، گھریلو جھگڑے، آپس میں مار پیٹ، یہ گھروں میں سلسلے جاری ہے۔ تو گھر میں اگر بیماری، ناداری، غربت نے بسیرا کر لیا ہے تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی، ناداری سے نجات مل جائے گی۔ غربت، بیماری